والحمد للہ رب العالمین ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر درس حدیث و فقہ میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں محدثین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل فرمائی۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو، اپنے اوپر سچ بولنے کو لازم کر لو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ بے شک سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنۃ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کے لیے کوششیں کرتا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور خبردار جھوٹ کبھی نہ بولنا، جھوٹ سے بچو۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کے لیے حیلے بہانے کرتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے جسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی۔ اس میں تین باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولتے رہو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے۔ یعنی انسان اگر سچائی کو لازم کر لے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اصل چیز تو آسان ہونا ہے نا، کسی کے لیے نیکی کرنا آسان ہے، کسی کے لیے گناہ کرنا آسان ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو مسجد کے اطراف میں نماز پڑھتے ہوئے آتے ہوئے آپ دیکھ لیں، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ جلدی جلدی نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو مسجد کے اطراف میں دیکھیں آپ کو بہت نظر آئیں گے چوکھٹوں پر بیٹھے ہوئے،
ان کے لیے اللہ نے نیکی کا راستہ آسان نہیں کیا، آپ کے لیے آسان کر دیا، آپ بھاگے چلے آئے، ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ وہ اٹھیں، وضو کریں، طہارت حاصل کریں، چھوڑو پھر رہنے ہی دو۔ تو مسجد کے قریب ہونے کے باوجود ان کے لیے نیکی کا راستہ مشکل ہو گیا، اور آپ کے لیے مسجد سے دور رہنے کے باوجود نیکی کا راستہ آسان ہو گیا۔ تو یہ ہر ایک کے نصیب کی بات ہے، نصیب کا حصہ ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، جو کام چاہتا ہے آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ فرمایا سچ بولنے سے نیکی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں چلے جائیں، خرید و فروخت کرنے والوں کو دیکھیں، کسی کے لیے جھوٹ بولنا کتنا آسان ہو گیا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کسی کے لیے جھوٹ بولنا انتہائی مشکل، حتیٰ کہ جن مواقع میں جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا، بندہ اس مواقع پہ بھی جھوٹ بول لے تو اپنے آپ کو ملامت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ آ کر علماء سے پوچھتا ہے مجھ سے جھوٹ ہو گئی، اب بتائیں میں کیا کروں؟ اور یعنی اس کے لیے جھوٹ بولنا کتنا مشکل ہو گیا۔ اور بازار میں جا کر خرید و فروخت کرنے والے ہیں، ان سے دیکھ لیں 3 نمبر مال کو 1 نمبر بول کر بیچ رہے ہیں، 100 روپے کی چیز کو 1000 روپے میں قسم کھا کر بیچ رہے ہیں کہ میری خریدی اتنے کی ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے 100 روپے کی چیز آپ 1000 روپے میں بیچیں، یہ جائز ہے۔ 100 روپے کی چیز آپ 1,00,000 روپے میں بیچتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں کہ نہیں اللہ کی قسم میری تو اتنی خرید بھی نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بولے بغیر اپنا سامان جتنے میں چاہیں بیچ سکتے ہیں، شریعت نے اس میں کوئی حد بندی مقرر نہیں کی ہے۔ ہاں آپ اگر مہنگے داموں بیچیں گے تو خریدار ایک مرتبہ آپ سے دھوکہ کھائے گا، دوسری مرتبہ وہ آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں، تو نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ تو ایسے ہی تو نہیں لوگ جو ہے نا سستے داموں بیچتے ہیں تاکہ خریدار اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر 1 روپے کا ہی منافع ہوتا ہے، چلو رننگ تو چل رہی ہے نا، ٹرن آور تو چل رہا ہے، تو جو سمجھدار بیچنے والے ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، وہ مہنگے داموں نہیں بیچتے، اس لیے کہ مہنگے داموں خریدنے کے بعد جس نے مہنگے داموں کوئی سامان خریدا ہے 1-2 دن کے بعد اسے اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ 4 بندے دیکھتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں یہ تو آپ نے مہنگے داموں لے لیے، وہاں تو یہ بالکل اس کی بالکل آدھی قیمت میں یہ چیز بک رہی ہے، تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں دھوکہ کھا گیا ہوں، تو دوبارہ تو وہ وہاں نہیں جائے گا نا۔ تو 1 روپے کی چیز آپ 100 روپے میں بیچ دیں، یہ آپ کی چیز ہے، لینی ہے کسی کو تو لے لے، نہ لینا ہے اگر نہیں لینا چاہتا تو وہ نہ لے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ تو آپ بازاروں میں جا کر دیکھیں لوگ کس قدر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچ رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کسی کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور کسی کے لیے نیکی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کسی کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور کسی کے لیے گناہ کرنا مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ کسی کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ تو اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ نیکی کے کام میرے لیے آسان فرما دے اور گناہ کے کام میرے لیے مشکل ترین بنا دے۔ تو فرمایا کہ یہ نیکی کا کام آسان کیوں کر ہوتا ہے؟ فرمائے انسان سچ بولتا رہتا ہے تو نیکی کا کام آسان ہو جاتا ہے، اور گناہ کا کام آسان کب ہو جاتا ہے؟ فرمائے جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو جھوٹ بولتے بولتے اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر گناہ کا کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب جس کے لیے نیکی کا کام آسان ہو تو گناہ کا کام مشکل ہو جائے گا، اور جس کے لیے گناہ آسان ہو جائے تو نیکی کا کام مشکل ہو جائے گا۔ تو فرمایا جب انسان سچ بولتا رہتا ہے اور اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے تو
پھر وہ یہ نیکی اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ رب کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اب صدیق کون ہوتا ہے؟ یہ اولیاء کاملین میں ولایت کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ اس پر ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ اور فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب گناہ گاروں میں سے انتہائی گھٹیا اور نچلے درجے کا جو بندہ ہوتا ہے اسے کذاب کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کذاب جھوٹ بولنے والے کو کاذب کہتے ہیں، کذاب نہیں کہتے۔ جو انتہا، جو بہت بڑا جھوٹ بولے اسے کذاب کہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ کی بارگاہ، رسول اللہ کے مقابلے میں مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو کہتے ہیں مسیلمہ کذاب۔ تو جو بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اسے کذاب کہتے ہیں، ورنہ عام جھوٹ بولنے والے کو کاذب کہتے ہیں۔ تو فرمائے انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ رب کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سچائی کا راستہ اگر اختیار کیا جائے تو ایک سچائی کا راستہ انسان کے لیے نیکی کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے، اور رب کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولو حتیٰ کہ اگر تمہیں ایسا لگے جھوٹ بولنے میں تمہارا نقصان ہے تب بھی سچ بولو۔ تو اگر تمہیں ایسا محسوس بھی ہو کہ جھوٹ بولنے سے تمہارا نقصان ہو رہا ہے، اس کے باوجود تم سچ بولو گے، اللہ تعالیٰ سچ کی برکت سے تمہارے نقصان کو نفع میں تبدیل کر دے گا۔ تو آج کی یہ ظاہر ہے کہ اب زیادہ طویل گفتگو تو ہے نہیں، مختصراً حصول برکت کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اپنی حاضری مکمل کرنے کے لیے۔ اگر سمجھ کی بات ہو تو ایک بات ہی بہت بڑی بات ہے، اور اگر سمجھ کی بات نہ ہو، سیکھ کی بات نہ ہو تو پوری کتاب پڑھ کے سنا دیا جائے، آنا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا میرا پیغام یہی ہے، اپنی زندگی میں سچ کو عام کیجئے، سچ بولیے، سچ سنیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب ایک مسئلہ ہے، ایک حدیث تو ہو گیا، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ فقہی مسئلہ ہے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ حدیث کی برکت بھی مل جائے اور کچھ مسائل کی برکتیں بھی مل جائے۔ ایک مسئلہ ہے جو بہت اہم ہے، نماز کے حوالے سے ہے، کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، امام سے غلطی ہو جاتی ہے تو آخر میں امام سجدہ سہو کرتا ہے اور اس کے بعد پھر سلام پھیر لیتا ہے تو نماز درست ہو جاتی ہے، اور یہی سکھایا گیا ہے، یہی شریعت میں ہے، رسول اللہ کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو اب امام کے ساتھ شامل ہونے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ احباب ہیں، وہ نمازی ہیں جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی امام کے ساتھ شامل ہوئے اور امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے ساتھ ہی نماز سے نکلے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئیں، ایک رکعت چھوٹ گئی یا 2 رکعت چھوٹ گئی یا 3 رکعت چھوٹ گئی، بہرحال کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، پھر وہ امام کے ساتھ شامل ہوا۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر لے تو پھر وہ کھڑے ہونے کے بعد ثنا بھی پڑھے، اور اگر 2 رکعتیں ہیں تو دونوں رکعتوں میں تلاوت کرے، اور پھر آخر میں قعدہ اخیرہ کر کے سلام پھیر لے، یا اگر جتنی رکعتیں اس کی باقی رہ گئی ہیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، اپنی باقی رکعتیں مکمل کرے اور پھر سلام پھیر لے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ اب اس میں یہاں مشکل ہے کہ امام سے غلطی ہو گئی اور کچھ لوگ شامل ہوئے یا ایک نمازی شامل ہوا اور وہ نماز پڑھتا رہا، تو امام نے سجدہ سہو کرنے کے لیے سلام پھیرا تو اس نے بھی سلام پھیر دیا، اور پھر امام نے سجدہ سہو کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے تحیات پڑھے، پھر سلام پھیرا۔ تو جب اس نے دوسرا سلام پھیرا تو پھر یہ بندہ جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں یہ کھڑا ہوا،
تو اس نے باقی نمازیں مکمل کی، تو ایسی صورت میں کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو شخص کچھ رکعتیں رہ جانے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو اور امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے، تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ امام کے سلام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، سجدہ سہو میں شامل ہو جائے۔ اگر وہ امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیرے گا، اس کی نماز وہیں ختم ہو جائے گی۔ وہ سجدہ سہو میں تو امام کے ساتھ ہوگا لیکن سلام نہیں پھیرے گا۔ تمام لوگ جو شروع سے امام کے ساتھ ہیں وہ تو امام کے ساتھ سلام بھی پھیریں گے، سجدہ سہو بھی کریں گے، لیکن جو بعد میں شامل ہوا ہے اسے فقہ میں مسبوق کہتے ہیں، میم سین بے واو نقطے والی قاف، مسبوق، وہ بعد میں شامل ہونے والا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب سجدہ سہو کے لیے امام سلام پھیرے گا تو وہ سلام نہ پھیرے، جب وہ سجدہ سہو کرے گا تو سجدہ سہو کر لے۔ اگر وہ سلام پھیرے گا تو اس کی نماز جائے گی۔ یہ غلط العوام ہے، ہمارے ہاں سیکھنے کا رواج تو ہے نہیں نا، تو یہ غلط العوام ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عوام تو عوام، بہت سے علماء کو بھی یہ نازک مسئلہ معلوم نہیں ہے، لہذا اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، نہ سمجھ آئے تو دوبارہ اسے ہم اپلوڈ کر دیں گے، اسے بار بار سمجھیے۔ مفتی عالمگیر قادری کے نام سے میرا چینل بنا ہوا ہے یوٹیوب چینل میں، اسے ابھی ہم جا کر اپلوڈ کر دیں گے، اسے دوبارہ سنیے۔ اب اس کی دو صورت ہو سکتی ہے، یا تو وہ غلطی سے سلام پھیر دے گا، یعنی وہ شخص جو امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا، چند رکعتوں کے بعد شامل ہوا، امام سے غلطی ہوئی اور امام نے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرا، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ سلام نہ پھیرتا، امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شامل ہو جاتا، لیکن اس نے سلام پھیر دیا۔ تو اب دو صورت اس کی ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ ایسا ہی ہے، تب تو اس کی نماز گئی، اس لیے کہ مسئلہ معلوم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے دین کے حوالے سے، مسئلے کے حوالے سے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ علماء نے فرمایا جیسے جیسے آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہے، اس کے مسائل کا سمجھنا آپ پر واجب ہوتا رہتا ہے۔ آپ بالغ ہوئے تو پاکی ناپاکی کے مسائل کا جاننا آپ پر واجب فرض ہو گئے۔ جب آپ نے نکاح کر لیا تو بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، نکاح کے مسائل اور طلاق کے خاص خاص مسائل کا جاننا آپ پر فرض ہو گئے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بندہ طلاق دے دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، اور پھر معلوم جب کرتا ہے تو پتہ چلا طلاق ہو گئی ہے۔ اگر اس نے کاروبار کرنا شروع کیا تو کاروبار کے لیے خاص خاص مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ کسی سے لین دین کر رہا ہے تو لین دین کے مسائل، سود کے مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب کیسے جانیں؟ تو علماء آپ کے قریبی موجود ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کر پوچھتے رہیں، باری باری پوچھتے رہیں۔ ایک ساتھ تو پوچھنا مشکل ہو جائے گا نا، نہ آپ کو یاد ہوگا اور نہ ہی علماء کے لیے بتانا آسان ہوگا۔ چلتے پھرتے ایک دن ایک مسئلہ پوچھ لیا، 2-3 دن کے بعد دوسرا مسئلہ پوچھ لیا، اس طرح کچھ مسائل آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے۔ اسی طرح نمازوں کے مسائل، جو فرض و واجبات کے مسائل ہیں، جس سے نماز ہو جاتی ہے، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اس مسئلے میں اگر کسی کو معلوم ہے کہ اسے چند رکعتیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرنی ہیں، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام کرے تو اسے بھی سلام کر لینا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اسے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، ایسی صورت میں جیسے ہی وہ سلام پھیرے گا، سلام پھیرتے ہی نماز سے نکل جائے گا اور پھر اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر یاد پڑے کبھی ایسا کیا ہے تو نماز پھر دوہرا لیجئے۔
ایک صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ ایسی صورت میں مسبوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ سہو کرنے کے لیے جب امام سلام پھیرے تو سلام وہ نہ کرے اور سجدہ سہو کر لے، یہ مسئلہ اسے معلوم ہے، لیکن بے دھیانی میں چونکہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے امام کے سلام پھیرتے ہی سلام کرنے کی، تو بے دھیانی میں اس نے سلام کر دیا، تو ایسی صورت میں ہے کہ پھر وہ کھڑا ہو، باقی نمازیں مکمل کرے، باقی رکعتیں مکمل کرے، اور اس غلطی کے ازالہ کے لیے سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ اس سے مسئلہ معلوم ہو پھر بھی اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، یاد رکھیے، اور یاد کرنے کے بعد جو نمازی ہیں انہیں بھی بتائیں، اگر آپ اچھی طرح بتا نہ سکیں تو پھر مجھے انہیں سنائیں، جو میں نے آپ کو بتا دیا اسے اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ اسے اچھی طرح بار بار سن لیں گے، آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، آپ علماء کو بھی سمجھائیں، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میری ملاقات کروا دیجئے، انشاءاللہ ہم بتا دیں گے۔ یہ جو مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے فقہ حنفی کی مستند ترین کتاب ہے فتاوی شامی، جسے رد المختار کہتے ہیں، یہ در مختار میں بھی ہے، اور در مختار کا جو حاشیہ ہے رد المختار، اس میں یہ مسئلہ ایسے ہی بیان کیا گیا ہے، اور پھر بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ ایسے ہی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔